ناظرین ویلکم بیک ٹو رائل کیفے، اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ندیم عباس صاحب. تو جہاں سے ہماری گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا میں وہیں سے دوبارہ سٹارٹ کرتی ہوں. اچھا ندیم صاحب، یہ بتائیے کہ ہماری جو بڑی آنت ہے اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے انسانی جسم کے اندر. کس طرح سے ہم اس کی ورکنگ کو بہتر کر سکتے ہیں، اور وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس پہ بری طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں؟ ویری گڈ، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر جو ہے یہ بہت بڑا یہ بھی مسئلہ بن چکا ہے. ہمیں عادت پڑ چکی ہے لیٹ اٹھنے کی نا. جو 5 سے 7 صبح کا ٹائم ہے وہ بڑی آنت کا ہوتا ہے. اس ٹائم میں بڑی آنت خالی ہونی چاہیے، خالی ہونی، واش روم جانا چاہیے. اور 5 سے 7 کے مڈ میں 6، سوا 6، پونے 6 فائبر کا استعمال کرنا چاہیے. فائبر اللہ تعالیٰ نے ہر پھل میں رکھا ہوا ہے، ہر سبزی میں رکھا ہوا ہے. اور بڑی آنت خالی ہونا اتنا ضروری ہے، صرف ہماری بڑی آنت کے لیے نہیں ہے، ہمارے برین کے لیے بھی ہے. ہمارے لوگ رٹے لگا رہے ہیں قرآن پاک کو، ہمیں ترجمے سے پڑھنا چاہیے. قرآن پاک میں اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ جو معدے کی ہوا ہے وہ دماغ کی غذا ہے. تو اگر معدے کی ہوا اچھی نہیں ہوگی تو دماغ کیسے اچھا کام کرے گا؟ لڑائیاں ہوگی، کرپشن ہوگی، چیٹنگ ہوگی، اچھا کام نہیں ہوگا. ایک تو لوگ جلدی اٹھیں اور 5 سے 7 واش روم جائیں، اور 6، سوا 6 چھلکے میں بڑا اچھا فائبر ہے. ہمارے لوگ اکثر اس کو وہ یوز کرتے ہیں لوگ دودھ میں. یہ غلط ہے، اس کو ٹھنڈے پانی میں، تازہ پانی میں. چائنیز ہر پروڈکٹ کو نیم گرم پانی سے یوز کرتے ہیں. کرنا غلط ہے، دودھ میں نہیں، وہ تو اس کا وہ سسٹم ہی خراب ہو جاتا ہے نا، اس کا فنکشن ہی چینج ہو جاتا ہے. اس ٹائم میں اسٹرابری ہے، ملک شیک ہے. اس ٹائم میں ایسے پھل استعمال کریں جن میں پانی ہے، مثلا گرما سردہ ہے، پائن ایپل ہے. ہم ملیشیا جاتے تھے، پائن ایپل کی عادت اچھی بنی، اب بنی ہوئی ہے. پائن ایپل بہت شوق سے کھاتا ہوں. پائن ایپل بڑا اچھا ہے. میں پائن ایپل ملتا ہے، یہ بھی اتنا ہی افیکٹو ہوتا ہے کہ مطلب ہاں نیچرل ہوتا ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہمارے پاس پائن ایپل کے پھلوں کے پیسے نہیں، بھئی محنت کرو. اللہ تعالیٰ کو یہ ہاتھ پسند نہیں ہے، یہ دینے والا ہاتھ پسند ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بڑی آنت کے میں ہیپاٹائٹس پہ میں نے بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ رزلٹ دیے، لیکن میں نے کبھی بھی پہلا مہینہ ہیپاٹائٹس کا علاج نہیں کرتا. میں اس کی بڑی آنت ہی ٹھیک کرتے ہیں. وہ بڑی آنت میں آدھے حصے سے وہ اس کا پخانہ نکلتا رہتا ہے اور آدھا حصہ رک جاتا ہے، جس وجہ سے اندر زخم پیدا ہو جاتے ہیں. اچھا، وہ بلاکیج کی وجہ سے زخم ہو جاتا ہے. اسی بلاکیج کی وجہ سے آنے والے وقت میں بواسیر ہوتی ہے. اگر صبح کے ٹائم چھلکا یا صبح کے ٹائم فائبر لیا جائے، واش روم ٹائم پہ جایا جائے، ایک تو آپ کے برین ٹھیک، بڑی آنت ٹھیک، ہیپاٹائٹس سے پریونٹنگ ہے، پلس بواسیر نہیں ہوتی. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا بڑی آنت بہت. اور دوسرا میں بڑی آنت کے جیسے میں ایکسرسائز کرتا ہوں، یہاں بڑی آنت کے پوائنٹس ہیں. یہ ایکسرسائز جو ہے یہ دن میں 4-5 دفعہ اگر کی جائے تو یہ بڑی آنت ہے. کیا اس کو آکوپنکچر ایکسرسائز بولتے ہیں؟ پوائنٹس ہوتے ہیں پورے ہاتھ پہ. تو جیسے یہ بڑی آنت کے لیے، جیسے وہ ہارٹ والے بھائی پوچھ رہے تھے، شوگر والے پوچھ رہے تھے، یہ یہاں پہ ہارٹ پوائنٹ ہوتے ہیں، یہاں پہ ہمارے لیور کا پوائنٹ ہے. اچھا، میں یہ چاہوں گی کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ اس ایکسرسائز کو ذرا ایک دفعہ ڈیٹیل میں دیکھ لیں. آپ کائنڈلی بتائے گا کہ کس طرح سے یہ ہماری پوری باڈی کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور کیا اسٹیپس کیا ہیں اس کے. کریپ کریں گے تو میں آپ بتاتا ہوں ان کو. یہاں پہ ہمارے بائیں ہاتھ پہ پوری باڈی کے پوائنٹس ہوتے ہیں. چائنیز کہتے ہیں پریونٹنگ از بیٹر دین کیور، علاج سے بچاؤ بہتر ہے. جب ہم تشخیص کرتے ہیں تو یہیں سے کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سردیوں میں یوں ہم کرتے ہیں تو باڈی میں ہیٹ پیدا ہوتی ہے. یہاں پوائنٹ ہیں، حکیم صاحب بھی یہیں سے چیک کرتے تھے. تو یہاں پوائنٹس ہیں سارے، یہاں ہمارے برین پہ پوائنٹس ہیں، باڈی کے مختلف حصوں میں پوائنٹس ہیں، مطلب ہر حصے پہ پوائنٹس ہیں. تو ہاتھ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. بائیں ہاتھ میں اچھے اہم پوائنٹس ہیں یہ پوری باڈی کے. اچھا، بائیں ہاتھ پہ زیادہ کیجیے گا اس طرح سے. یہ کریں، یہ چیز یہ میرا دکھائیں ان کو. بڑی آنت اور چھوٹی آنت کے لیے ٹھیک ہے. یہ یہاں پہ ہم کرتے ہیں ہارٹ، جگر اور گردوں کے لیے. اچھا، یہاں پہ ہارٹ کا پوائنٹ ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ ہارٹ کا پوائنٹ ہے، اور یہاں پہ لیور کا اور کڈنی کا. لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ؟ لیفٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں، لیفٹ ہینڈ میں. اچھا یہ. اور یہاں جب ہم یہ کرتے ہیں، یہ موو کریں اس طرح سے. یس. یہ یہاں پہ چیسٹ پوائنٹ ہے اس فنگر پہ، اور اس فنگر پہ برین پوائنٹ ہے. یہاں پہ ہمارے بلڈ پریشر پوائنٹ اور کڈنی پوائنٹ ہے. یہ اس ایکسرسائز کو ہم یوز کرتے ہیں. یہ چیز جو ہے وہ بھی باڈی کو ریگولیٹ کرتی ہے. بہت زبردست پوائنٹ ہے اس سے ایکٹیو. اچھا، یہاں جب ہم سلام لیتے ہیں، سلام لیجیے گا اس طرح سے. یہ ہم جب سلام لیتے ہیں، یہ حصہ جو ہے یہ والا یہ دبنا چاہیے. دن میں ہم 15-20 لوگوں سے سلام اگر لیتے ہیں، یہ حصہ، یہ ایکسرسائز ایسے کریں اس طرح سے. ہمیں سلام دعا بڑھانی چاہیے. لوگوں سے حسد اور یہ جو ہے نا دیکھیں چائنیز لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے اندر اگر حسد ہے، منافقت ہے اور جھوٹ بولتے ہیں تو انرجی کم ہوتی ہے، جس سے بھی آپ بیمار ہوتے ہیں. پازیٹیو رہیں، بڑا سوچیں. مطلب اسلام نے بھی جو یہ سلام کرنے کا حکم دیا ہے تو اس کے اندر مطلب طبی لحاظ سے بھی یہ پوائنٹس جو ہیں وہ. اور یہ والا پوائنٹ شوگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے. یہ والا جو بلڈ پریشر کے لیے بڑا فائدہ ہے. یہ والا جو یہ والا پوائنٹ یہ یوز کریں اس طرح. ہاں جی، اس طرح. یہ پوائنٹ یہاں پہ ہمارے لنگس ہوتے ہیں، بڑی آنت کے، چھوٹی آنت کے پوائنٹس ہیں. یہ رائٹ ہینڈ پہ یا لیفٹ ہینڈ پہ؟ اچھا، سارا کچھ لیفٹ پہ ہی ہے. اچھا، مطلب لیفٹ ہینڈ ہی امپورٹنٹ ہے. از ویری امپورٹنٹ. صحیح. اور اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا کانوں، یہ تو آپ میرے کان پکڑوا رہے ہیں، وہ بھی ویورز کے سامنے. ہمیں ٹیچرز کان پکڑواتے تھے جب سب کو.
تو ٹیچرس کو بھی نہیں پتا, ہمیں بھی نہیں پتا. یہ جب کان ہم پکڑتے ہیں نا, یہاں 27 پوائنٹس ہیں. یہاں پہ 27 پوائنٹس ہیں. پوری باڈی یہاں سے, اس حصے سے ہم پوری باڈی کو چیک کر لیتے ہیں, ہم لوگ پوری باڈی کی تشخیص کر لیتے ہیں ڈیوائس سے. یہ آپ ایسے یوز کریں. تو میں نے اضافی ساتھ شامل کیا ہوا ہے کہ یا غفور جو ہے نا, یہ ہم تب یوز کرتے ہیں جب چھوٹی غلطی ہو. یا غفار بڑی غلطی کے لیے ہوتا ہے, اور یا تواب بڑے غلطان کے لیے. یہ ساتھ یہ بھی یوز کر لیں. کس چیز کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں؟ یہ برین کے لیے بہت. اچھا, برین کے لیے. دیکھیں جو ہی کان پکڑوائے جاتے ہیں بچہ جلدی سے. یہ تو بڑا سمپل سا وے آپ نے اسپیشلی فیمیلز کو بھی بتا دیا کہ جہاں آپ کو اپنے ہسبینڈ پہ غصہ آیا, بولیں میں نے آپ کا برین ایکٹیویٹ کروانے اور کان پکڑوانے ہیں. اور سجدہ جب ہم کرتے ہیں, سجدہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو, یہ سب سے بڑی عبادت ہے. یہ جھک جانا, یہ اس لیے دیکھیں بندہ اپنی ناک کے چکر میں غرور کرتا ہے. جب سجدہ زمین پہ کرتے ناک لگتی, ناک رگڑتے ہیں, یہ پسند ہے اللہ کو. اور اس کا بھی آپ کی باڈی کا ایڈوانٹیج, جب ماتھا اور یہ لگتا ہے نا زمین کو, تو نیگیٹو آئنز باڈی میں سپیڈلی بنتے ہیں اور سرکولیشن ٹھیک ہوتی ہے. اچھا, زمین پہ جب یہ اس طرح ٹچ ہوتا ہے تو نیگیٹو آئنز یس, اس میں وہ عظیم اللہ کی آپ اس کے آگے جھکتے بھی ہو. اور دوسرا دیکھیں, اور یہ سرکولیشن جو ہماری جو اتنی اچھی ہوتی ہے کہ آئیڈیل سرکولیشن پہ آپ چلے جاتے ہیں. اور زمین پہ سجدے کی بہت ویلیو ہے کہ نیگیٹو آئنز جو ہیں باڈی کو آپ کے فوراً ملتے ہیں. تو یہاں ایک اور پوائنٹ, یہ جو ہمارا جب ہم رکوع کرتے ہیں, رکوع کے پوائنٹ جاتے ہیں, یہاں ہماری یہ چھوٹی فنگر آتی ہے, اس جگہ پہ یہاں گڑا سا آتا ہے. اس جگہ پہ جب ہم دباتے ہیں, اس سے ہم کم خوراک کھا کر بھی زیادہ دیر زندہ رہ سکتے ہیں. یہ ہماری تاریخ کے اندر ایک لائف کالر جی ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم میڈم, میں دوسری دفعہ کال کر رہا ہوں اور جی بتائیے. ہولڈ پہ تقریباً 10 منٹ. جی پوچھیے کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. شوگر کا پورا چارٹ بتا دیں, اور دوسرا اپنا سیالکوٹ کا ایڈریس بتا دیں جدھر یہ بیٹھتے ہیں فرائیڈے والے دن, تاکہ ان سے ملاقات ہو سکے. جی بالکل, شوگر کا کائنڈلی تفصیل سے چارٹ بتا دیں. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. ابھی اس پروگرام کے دوران ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سوال کا جواب مل جاتا ہے, اور کال کرنے کا بہت شکریہ. جی شوگر کے لیے چارٹ میں نے بول دیا تھا کہ بڑی آنت کے ٹائم کو ٹھیک کریں, میدے کے ٹائم کو ٹھیک کریں, گردے والے ٹائم شام 5-7 پانی زیادہ پئیں, شام 5 سے 7 وہ. اور اسی طریقے سے چٹاسان کلینزنگ کے لیے, میٹابولک ٹی کا استعمال گھر میں کروائیں کلینزنگ کے لیے, ریگولیٹنگ کے لیے سپائرولینا. اور اس کے باڈی کا کیونکہ سٹرکچر شوگر والے کا یوں ہو چکا ہوتا ہے, دوبارہ ہم اس کو, وہ بہت بری عادت ہو چکی ہوتی ہے. اس کے لیے کیلشیم 2, کیلشیم میٹابولک فیکٹر کے ساتھ جو کیلشیم اویلیبل ہے نیچرل. اور کھانے کے اندر ان کو سبزیوں کا استعمال بڑھانا چاہیے. جو سو میں نے بولا, کدو رائتے میں بھی استعمال کریں, بلکہ ہر سبزی کے اندر وہ کدو کا استعمال کریں. اور کچھ ایسا فوڈ بنا کے کدو کا رکھ لیں, جو بھی کھانا کھائیں اس میں شامل کریں. امرود کا استعمال بڑھائیں, امرود ان کے لیے بہت اچھا ہے, جامن بہت اچھا ہے ان کے لیے. اسی طریقے سے ان کو رائس طرح کم کھانے چاہیے, اور واک پہ توجہ دیں. اور جو میں نے ایکسرسائز بولی ہے نا, یہ صاحب جو ہے یہ 1 ماہ ایکسرسائز کو یوز کریں. میرا میسز کا ہیپاٹائٹس پہ پروگرام ہے, اس میں یہ آپ خود بتائیں گے کہ آئی فیل مچ بیٹر. اور میں مختلف شہروں میں بیٹھتا ہوں, تو وہاں پکا گڑا ہے جہاں پہ, تو وہاں پہ فرائیڈے کو میں اویلیبل ہوتا ہوں. اچھا, یہ گھٹنوں کے بتا رہے تھے آپ کے یہاں پہ جو ایک گڑھا سا ہوتا ہے. ہاں جی, یہ جو پوائنٹ ہے نا, یہ والا, یہ اس میں یہ بنی ہاشم جو ہمارے فاطمی ائمہ گزرے ہیں, ان میں حضرت امام جعفر صادق کے بیٹے جو امام موسیٰ کاظم, ان کو کئی سال قید میں رکھا گیا. ہی از اے ویری گریٹ پرسنالٹی. تو جس نے ان کو قید میں رکھا تھا وہ سلو پوائزننگ, کم خوراک دیتا تھا, اور قید بھی ان کی ایسی بنائی گئی تھی, آپ رکوع کی شکل میں تھے, نہ اٹھ سکتے تھے, لیٹ سکتے تھے. لیکن چائنیز نے تحقیق کی کہ وہ صاحب اتنے سال زندہ کیسے رہے, اتنے سال اچھی صحت کیسی رہی. تو اس پوائنٹ کو جب تحقیق کیا گیا, یہ کم کھا کر بھی ہم زیادہ دیر سروائیو کر سکتے ہیں. اچھا, کم کھا کر بھی زیادہ دیر جانا چاہیے, رکوع کو لمبا کر. صحیح. حضرت علی کرم اللہ وجہ کی اقوال بھی. کالر ہمارے ساتھ ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کر رہے ہیں اور کہاں سے؟ فہیم بات کرو, اسلام آباد سے. جی رائل کیفے میں کال کرنے کا شکریہ. کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ میں ہیپاٹائٹس بی کا پیشنٹ ہوں جی, کافی عرصے سے. جی جی. مجھے جنڈس ہو گیا تھا تقریباً کوئی 8 یا 10 سال کی عمر میں. تو اس کے بعد پھر ٹریٹمنٹ کے لیے گئے, تو آپریٹ ہوا, لیکن اس کے بعد کوئی مطلب یہ کہہ لیں کہ وہیں سے مطلب یہ جرمز ٹرانسفر ہوئے. تو ہیپاٹائٹس بی کے لیے اس وقت میری جو ایج ہے وہ 31 ہے. 31 ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی. چلیں جی, ضرور انشاءاللہ ابھی ڈاکٹر ندیم صاحب سے ہم آپ کے سوال کا جواب لے کے دیں گے, اور آپ دیکھتے رہیے رائل کیفے. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں, جو یہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اچھی, جن کا نام لے رہے ہیں, اگرکس پاکستان میں شارٹ تھا, نہیں اویلیبل تھا, اب اگرکس پاکستان میں اویلیبل ہے. ایک تو اس کو بھی یوز کریں.
اگر ان کو ادارے کے تھرو میرا نمبر مل جاتا ہے تو میں کیونکہ میں بہت بیزی ہوتا ہوں ان کو میں ایک چارٹ بنا دوں گا کیونکہ ہی از اے ڈینجرس پیشنٹ پرانے ہیں تو اس حوالے سے یہ لکھ لیں. ہاں دیکھیں یہ بڑی کم ایج ہے. واٹس ایپ پہ ان کو میں پٹ کر دوں گا اس کے مطابق ان کا فوڈ چارٹ بنا دوں گا ان کے اپنے کچن کو بیٹر کریں اس کے مطابق. اور ایکسرسائز میں نے بولی ہے ان کے لیے ایکسرسائز پوائنٹ یہ بڑا اچھا اہم پوائنٹ ہے لیور کا. اس طرح یہاں ایک لیور کا بڑا اچھا پوائنٹ ہے اور ان کو چاہیے کہ یہ اپنی بڑی آنت پہ انتہائی زیادہ فوکس کرے. بڑی آنت کا ٹائم جیسے میں نے بولا تھا 5 سے 7 کا ٹائم ہے اس چی کے پوائنٹ کو یوز کرے. فائبر کا استعمال بڑھا دے نیچرلی. اور جو میں نے ان کو کہا کہ یہ واٹس ایپ پہ میں ان کو وہ ڈیٹا پرووائڈ کروں. جو آپ نے ایکسرسائزز بتائیں اگرکس ان کے لیے بیسٹ ہے. جی اس میں آج چیز بڑی چیٹاسان ان کے لیے بیسٹ ہے. میٹابولک ٹی ان کے لیے بیسٹ ہے. کارڈیوسپ بلکہ وہ میں نے آپ کو کارڈیوسپ دیا تھا وائس کے لیے. کارڈیوسپ ان کے لیے بہت اچھا ہے لیکن ان کی اناٹمی کا پتہ چلے نا ان کا اناٹمی کا پتہ چلے کیونکہ وائس تو نہیں پہچان سکتا میں جب تک باڈی دیکھوں نا تو میں کیسے لکھوں تب تک آپ نہیں کر سکتے. اچھا دوسرا ایک پرابلم یہ ہے کہ مطلب جو پروفیشنل لوگ ہیں جنہوں نے زیادہ تر بیٹھ کے کام کرنا ہے جن کی اتنی موومنٹ نہیں ہے تو اکثر لوگوں کا ٹمی باہر نکل آتا ہے پیٹ باہر نکل آتا ہے اور وہ مطلب بہت عجیب لگتا ہے دکھنے میں بہت عجیب لگتا ہے. تو کون سی ایسی ایکسرسائز ہے یا کوئی ایسی ڈائٹ ہو کیونکہ جاپانیز کا آپ دیکھیں وہ لوگ زیادہ تر بوائلڈ واٹر یوز کرتے ہیں اور ان کے ہاں چکنائی والی چیزوں کا بھی اتنا زیادہ استعمال نہیں ہے. تو پاکستان میں ہم لوگ جو کھانے کھاتے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کس طرح سے اپنی اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ گڈ کوسچن. آپ نے گرم پانی کا ذکر کیا. گرم پانی صرف پیٹ کو چھوٹا کرنے کے لیے نہیں ہے یہ فاسد مادے بھی نکالتا ہے یہ انرجی آپ کی سیو رکھتا ہے. میں چائنا فرسٹ ٹائم گیا تو ہم بڑے پریشان تھے کہ ہمیں ٹھنڈا پانی ملتا نہیں تھا. ہم لوگ بڑے ڈسٹرب تھے جب اس کی تھیوری سمجھی تو اب کبھی نہیں یوز کرتے. ایک اور لائف کالر ہمارے ساتھ ہیں اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں اور کہاں سے؟ میں پہاملا گڑھ سے نمرا بات کر رہی ہوں. جی کیا پوچھنا چاہیں گی آپ؟ جی ڈاکٹر صاحب نے ابھی میٹابول ٹی کا جو بتایا ہے نا جی اس کے بارے میں پوچھنا ہے. اس کے بارے میں کہ وہ کہاں سے اویلیبل ہے یا اس کو بنانے کا پروسیجر پوچھنا ہے آپ نے؟ جی بنانے کا پروسیجر پوچھنا ہے اور وہ ٹیبلٹ ہے یا کیا چیز ہے. بالکل میں ابھی ڈاکٹر ندیم صاحب سے ہم ڈسکس کرتے ہیں اس چیز کو اور کال کرنے کا شکریہ. اچھا یہ میٹابولک ٹی جو ہوتی ہے یہ تقریباً 370 قسم کی یہ چائنیز ٹی اویلیبل ہیں. 370 قسم اور یہ پاکستان میں اویلیبل ہے. پاکستان میں بھی 20-25 تو قسمیں اس کی اویلیبل ہیں. اس میں گائنوسٹرما ہوتا ہے اور اس میں ریڈکس پولیگون ہوتی ہے. اس میں کنول ہوتا ہے لوٹس لیو. اس کے اندر ایک اور اللہ تعالیٰ کی پرزرو سیمنز وہ ہرب ہے گرین ٹی ہے. یہ گائنوسٹرما ریڈکس پولیگون آپ کی باڈی میں قبض کو ختم کرتے ہیں. یہ یورک ایسڈ کولسٹرول کو ٹھیک کرتے ہیں. لپڈ خون گاڑھا پتلا کرتے ہیں. اور جو کنول ہے یہ کیا بات ہے. کنول تو ہمیں سب کو کنول بننا چاہیے. کنول ہمیشہ گندگی پہ بدبودار جگہ پہ اگتا ہے اور کنول جو ہے وہ جو جینڈرس کا پیشنٹ تھا اس کے لیے بہت اچھی ہے. یہ تیلی کو نئی زندگی دیتا ہے اور اس کے بنانے کا آسان استعمال ہے. یہ ساشے کی صورت میں ہوتے ہیں اور ایک ساشا 2 دن 3 دن یوز کر سکتے ہیں. بلکہ جو ذرا ویک آدمی ہے یہ مہنگا نہیں ہوتا اتنا 60-70-65 روپے کا ایک ساشے ہوتا ہے اور 40 ساشوں میں کبھی 30 ساشوں میں 20 ساشوں میں اس کی پیکنگ مختلف اویلیبل ہے. آپ اپنے گھر میں ایک بڑا تھرمس رکھیں جہاں آپ کے گھر میں 40 مہمان آئیں آن کو ان بوٹلز پلائی ہیں ان کی ہڈیاں بھی تباہ کی ہیں آپ نے 1600 روپے ضائع کیا ہے. یہ 60-70 روپے میں سب لوگوں کے بال ٹھیک کولسٹرول یورک ایسڈ ٹھیک پیشاب ان کا یورین بالکل نارمل ہوگا. پیٹ پیچھے جائے گا. بولیں کہ میٹابولک ٹی چاہیے میٹابولک ٹی مل جاتی ہے. یس ایزیلی مل جاتی ہے. ٹھیک. تو باقی جو ہے وہ ان کو ریگولرلی یہ کالز میں ہیں ان کو میٹابولک ٹی جو ہے اس کے یوز کے بعد یہ 15-20 دن بعد جب پروم ہو آفٹر 20 ڈیز خواتین جو ہیں اس کی ریگولر یوزر بن جاتی ہیں. خواتین بہت کانشیس ہیں اپنے موٹاپے کی وجہ سے ہارمونک مسائل کی وجہ سے اور خواتین کے بڑے مسائل ہیں. وہ بیچاری جو ہیں پہلے ماں باپ کے گھر میں کام کرتی ہیں بہت خواتین پھر شوہر کے گھر میں کام اور پھر تو پھر بچے ہو جاتے ہیں مسائل تو وہ پھر تھوڑی سی موٹی ہو جاتی ہیں. پھر خاوند کہتے ہیں یہ بیوی جو ہے یہ موٹی کیوں ہو گئی ہے. باہر والی خاتون کیوں دیکھیں میٹابولک ٹی گھر میں میاں بیوی کو. آپ کرتے ہیں اس بات سے کہ بیوی موٹی ہو جائے تو گھر والی کو چھوڑ کے باہر والی پہ زیادہ نظر جاتی ہے. یہ معاشرے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کو سنجیدگی سے لیں. یہ میٹابولک ٹی گھروں میں پیار محبت بڑھاتا ہے اینٹی ایجنگ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب چائنیز میں حیران تھا میں فرسٹ ٹائم چائنا سے واپس آیا تو میری مجھ سے لڑ پڑی. کہتی یہ تم نے ان عورتوں کے ساتھ تصویریں کیوں بنائی. میں نے کہا یہ 70 سال کی 80 سال کی لگتی 30 کی ہیں. تو دوبارہ جب وہ بھی گئیں چائنا تو ان کو دکھایا میٹابولک ٹی آلسو اینٹی ایجنگ. اٹس ویری گریٹ. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. فابی لا ربکما تکذبان. بالکل یہ پروگرام بالکل ایسی جیسے دریا کو کوزے میں بند کرنے والی بات ہے. اوبویسلی ٹاپک تو بہت سے نکلتے آئیں گے تو ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہونے کو ہے تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو صحت کے حوالے سے کوئی ایسی ٹپ یا کوئی ایسا میسیج جو ہے وہ آپ کنوے کرنا چاہیں. ایک تو میں سب لوگوں کو کہنا چاہوں گا
ابھی مزید پروگرامز میں بھی بہت ڈیٹیل بہت کچھ اویلیبل ہے. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ خدا را آج سے صحت کا خیال رکھے. صحت مند جب آپ ہیں تب غذائیں یوز کریں. وہ 2000 کا جو آپ چیزیں غذا کھائیں گے کل 6 لاکھ کے بائی پاس سے بچ جائیں گے. خدا را آپ لوگ گھر میں مہندیاں ہو رہی ہیں وہاں 1-1 لاکھ روپیہ لگا رہے ہیں لیکن امی گھٹنا پکڑ کے سٹیج پہ جا رہی ہے. خدا را اپنی ماں کی صحت پہ لگائیں. اور جو ہم کچن پہ واش روم پہ کپڑوں پہ پیسے لگاتے ہیں اپنی غذا کو بیٹر کریں. اگر ہماری غذا سٹرونگ ہے تو ہم مسائل آتے ہی نہیں ہیں. اور دوسرا سب سے اہم بات جو ہے ہمارے امام حسین ابن علی نے بھی فرمایا ہے کہ صحت کماؤ, دولت کماؤ اور عزت کماؤ. اور اگر صحت, ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے صحت پہ خرچ نہیں کرتے, دولت اکٹھی کرتے رہتے ہیں, اینڈ پہ دولت ساری بیماری پہ خرچ کر دیتے ہیں. تو اب دیکھیں دولت جانے لگے گی تو صحت خرچ کر سکو گے, اور صحت جانے لگے گی دولت خرچ کر سکو گے, اور عزت جانے لگے گی تو صحت اور دولت سے عزت بچا سکو گے. عزت کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ سٹرونگ ہوں. اور صحت مند مومن اللہ کو پسند ہے, بلکہ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روح دوسری روح کو تب پسند کرتی ہے جب دوسری روح علم حاصل کر رہی ہو, بھلائی کر رہی ہو اور خوبصورت صحت مند ہو. وہ روح دوسری روح کو پسند کرتی ہے, اور وہ روح سجدہ کر رہی ہو. تو سجدہ یہاں پہ سجدے کے ساتھ لوگ کرپشن کرتے ہیں, اس میں بھی صحت کا اور دولت کا بڑا کمال ہے. کیونکہ جب ہم لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں اور کرپشن چیٹنگ بھی بہت کرتے ہیں کیونکہ ہماری فائنینشلی مسائل ہوتے ہیں. ہمیں صحت اور دولت دونوں کو آگے لے کے جانا چاہیے, اور صحت اور دولت دونوں کا تعلق بھی بہت ضروری ہے. بہت ضروری. اور کوئی ایک ایسی چیز جو آپ چاہتے ہو کہ ہم لوگ مسلسل اپنی ڈائٹ میں شامل کریں؟ میں کھجور کا استعمال بڑھائیں پلیز پاکستان کے اندر, اور نیم گرم پانی کا استعمال بڑھائیں, اور سلاد کا استعمال ہر کھانے کے ساتھ سلاد پڑھیں. فائبر سستا ہے, اور کھانے کے اینڈ پہ چاہے 2 پیس ہی کھا لے, پھل کا استعمال کرے لازمی, وہ فائبر ہے بہترین. اور خدا رہا ہے بہترین ایزی وے دے رہا ہوں, ڈیلی 15 منٹ ننگے پاؤں زمین پہ بیٹھ جائیں, گھاس پہ بیٹھ جائیں, آپ کو نیگیٹو آئنز ملیں گے. اور کھانے کے ساتھ, یہ پاکستان کا بڑا مسئلہ ہے, کھانے کے ساتھ جو ہی ہم چائے پیتے ہیں بایو فیڈو ہمارا کم ہو جاتا ہے. بایو فیڈو نے کچرا صاف کرنا ہوتا ہے. کھانے کے ساتھ پلیز چائے بند کریں. 1 گھنٹے بعد لوگ سگریٹ پی لیں, چائے پی لیں, جن کو عادت ہے. ایڈکٹ کو بھی آہستہ آہستہ ختم کرنا چاہیے, لیکن کھانے کے ساتھ چائے بند کریں. اور سیب کا استعمال بڑھائیں. ناظرین, ہم امید کرتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا رائل کیفے کا ڈاکٹر اسپیشل پروگرام تھا وہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا, اور ہم نے امید کی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی کالز کے ذریعے جو سوالات پوچھے ڈاکٹر ندیم عباس سے, ہم نے ان کے جوابات آپ کو لے کر دیے. اور میں ایک دفعہ بہت زیادہ شکر گزار ہوں پھر سے ڈاکٹر صاحب کی کہ وہ اپنے قیمتی ٹائم میں سے انہوں نے ہمارے یہاں آنے کا ٹائم نکالا. اور دیکھتے رہیے رائل کیفے. کل انشاءاللہ تعالیٰ پھر حاضر ہوں گے نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ, اور تب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنی ہوسٹ سائرہ صدیقی کو. السلام علیکم.